حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو شخص برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کر اور لوگوں کے قصور بخشش سے ڈھانپ۔ بارش کا قطرہ سیپی اور سانپ کے منہ میں گرتا ہے، سیپی اسے موتی بنا دیتی ہے اور سانپ اسے زہر۔ جس کا جتنا ظرف ویسی اس کی تخلیق ہوتی ہے۔ جو شخص اللہ کے عذاب سے نڈر ہو جاتا ہے اس کا ایمان چلا جاتا ہے۔ جو زیادہ فکر کرتا ہے اس کا خاتمہ اور انجام اچھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لمبی امیدیں باندھنے والے شخص سے ہمیشہ ناراض رہتا ہے۔ ایمان کی 3 علامتیں ہیں: کثرت تقویٰ، نفس کی شہوتوں کو دبا کر رکھنا، نفسانی خواہشوں پر غالب آنا۔ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے خوب تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جائے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ جو شخص اپنے ایمان کو کامل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے جس سے بھی دوستی رکھے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھے، اور اگر کسی سے خوش یا ناخوش ہو تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ جس کام کے کرنے کا اپنی جان پر بھروسہ نہ ہو وہ وعدہ نہ کر۔ جب وہ کام پورا نہ ہو جنہیں تو چاہتا ہے تو پھر ایسے کام کا ارادہ کر جو کر سکتا ہو۔ آخرت تمہارے رہنے کا گھر ہے، پس تم اس کے لیے وہ سامان تیار کرو جو ہمیشہ تمہارے کام آئے۔ بے شک سب سے زیادہ ثواب ملنے والی نیکی احسان ہے، اور بلا شبہ تمام کاموں میں نیک انجام والا کام صبر ہے۔ جب تیرے ارادے پورے نہ ہو تو پھر اس بات کی پرواہ نہ کر کہ پہلے تیری کیا حالت تھی۔ اپنی سوچوں کو پانی کے قطرے سے زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ جو برے کاموں کو نہ دل میں برا سمجھے اور نہ ہاتھ اور زبان سے مٹائے، ایسے لوگ جیتے جی مردوں میں شامل ہوتے ہیں۔ اگر کسی پر بھروسہ کرو تو آخر تک کرو، نتیجہ چاہے کچھ بھی نکلے، آخر میں آپ کو ایک سچا دوست ملے گا یا پھر ایک اچھا سبق۔ بے شک وہ احسان جو تو نے کسی کے ساتھ کیا ہے در حقیقت تو نے اپنی جان کے ساتھ کیا ہے، اور اس کے ذریعے اپنی عزت کو محفوظ کیا ہے۔ ایمان ایک درخت ہے جس کی جڑ یقین، شاخیں پرہیزگاری، پھول حیا اور پھل سخاوت ہے۔ جو کوئی اپنی موت کا خیال نہیں رکھتا اس کی امید چھوٹی ہو جاتی ہے۔